السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب من قال ان الایمان هو العمل، اس شخص کے قول کی تصدیق میں جس نے کہا کہ ایمان عمل کا نام ہے۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کہا لقول اللہ تعالی وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وقال عدة من الأهل العلم فی قوله تعالی فَوَرَبِّكَ، یہ پوری آیت ہے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ عن قول لا الہ الا اللہ وقال لمثل هذا فلیعمل العاملون۔ یہ آیات جو ہیں اس کو ذکر کیا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ذکر کیا، جس میں صحابی رسول نے سوال کیا، بیان کرتے ہیں کہ سوال کیا گیا، سئیلا، کیونکہ یہ مجہول ہے، سوال کرنے والا کون ہے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ابو ہریرہ نے کہا کہ سئیل ای العمل افضل، کون سا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ فقال ایمان باللہ ورسولہ، قیل، کہا گیا ثم ماذا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، قیل، پھر کہا گیا ثم ماذا؟ قال حج مبرور۔ یہ تین چیزیں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ یعنی کہ بے ترتیب اللہ کے نبی نے بتایا۔ اب اس حدیث میں اس باب میں یہ ثابت کرنا امام بخاری کا مقصود ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہو یا زبان سے یا جوارے سے ہو، عمل کہنا، اس کو عمل کہنا، یہ اس بات جائز ہے۔ یہ بات بھی جائز نہیں ہے کہ ایمان پر عمل کا اطلاق اس وجہ سے ہے جبکہ اس کا تعلق جوارے کے ساتھ ہو۔ جوارے یعنی کہ یہ اعمال ہی ہوتے ہیں، اور ایمان کا لفظ ایک مرکب لفظ ہے، اس کے اندر تصدیق بھی ہے، اعمال بھی ہیں، اس کے اندر تمام چیزیں آ جائیں گی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ فعل واجبات اور طاعات کا نام جو ہے وہ ایمان ہے، اور واجبات کا تعلق دل، زبان اور جوارے سے بھی ہوتا ہے، تو صرف فعل جوارے کو ہی عمل کہنا یہ بھی درست نہیں ہے، لیکن تمام کا مجموعہ، جیسے کہ میں نے کہا، ایمان ایک مرکب لفظ ہے۔ اب اس میں اقرار اور تصدیق، جس کے حوالے سے میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ اقرار اور تصدیق کے حوالے سے کیا بات ہے۔ اقرار کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، بعض اس کو معتبر سمجھتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اقرار کے ساتھ دل کی تصدیق ہونا اس کا بھی ضروری ہے، اور تیسرا ایک یہ بھی سمجھتے ہیں کہ صرف دل سے تصدیق کر لینے سے ہی ایمان جو ہے وہ انسان کے اندر پختہ راسخ ہو جاتا ہے، زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ دل سے اقرار، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل سے اظہار ہونا، یہ ہوتا ہے کمپلیٹ مسلم کی علامت۔ آگے پھر اس کا ایمان کس لیول کا ہے یہ بات کی بات ہے، وہ اعمال کے اوپر، وہ جوارے کے اوپر معتبر ہے، منحصر ہے، وہ اس کو کہاں اعلیٰ درجے کا مومن بناتے ہیں، درمیانے درجے کا مومن ہے یا وہ نچلے درجے کا مومن ہے، یہ تو اس کے اعمال کے اوپر منحصر کی ایک قسم ہے۔ اب جنت کے ورثے جو میں ملنے سے مراد یہ ہے، جس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے دو مقام بنائے ہیں، ایک جنت میں، دوسرا دوزخ میں۔ اب جو شخص کفر کرتا ہے اور کفر پہ ہی مر جاتا ہے تو اس کی جنت میں جو ایک جگہ ہوتی ہے وہ مومن کو مل جاتی ہے، یعنی کہ مومن کو جگہ ملتی ہے، اس کی جو ایک کافر کہ جنت میں تھی لیکن وہ کفر کی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کی جگہ مل گئی ایک مومن کو۔ اگر مومن کی جو جگہ دوزخ میں ہے وہ کافر کو مل جاتی ہے، یعنی کہ اس طرح وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں۔ یہ کچھ دن پہلے بھی ایک سوال تھا ایک حدیث کے مطابق ہی، یہ کیسے ہوتا ہے، تو آج اس کی وضاحت کر دی ہے میں نے کہ اورثتموہا، اس کی تفسیر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس لیے قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا جاتا ہے، یا یہ مطلب بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کا مستحق نہیں بنتا،
معتزلہ جبکہ اس کے مقابلے میں معتزلہ کا جو فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ اعمال کی وجہ سے ہی انسان جنت کا حقدار بنتا ہے، یہ معتزلہ کا ہے۔ جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جنت کا مستحق انسان اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بنتا۔ جبکہ اہل سنہ کا اس کے بارے میں موقف یہ ہے کہ اہل سنہ کا ہے کہ انسان اعمال کی بنیاد پر وہ جنت کا مستحق نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کے جو اعمال ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، واقعتاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انسان اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، ممکن ہے، کیونکہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ انسان غلطی پر ہے، عجلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التوابون، یہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کی غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، اس لیے اس کے اعمال کی وجہ سے وہ جنت کا اعمال کی وجہ سے استحقاق نہیں رکھتا، جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جا سکتا اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو ایک صحابی نے جب یہ بات کہی کہ ولا انت قال ولا انا، میں بھی اللہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، تو یہ ایک پوری حدیث ہے جو بخاری کی حدیث نمبر 5673 حدیث نمبر ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہی اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان ساری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ دیتا رہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہی بات زیادہ راجح ہے کہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اگر یہ اعمال کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو پھر ان اعمال کے کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ پھر ان احکامات کو کیوں امپلیمنٹ کیا گیا ہے مسلمز کے اوپر کہ آپ یہ کریں، آپ کے لیے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ پھر کرنے نہ کرنے کی جو ایک کیٹیگری اور تقسیم کر دی گئی ہے، اگر اللہ کی رحمت سے ہی جانا ہے تو پھر انسان آزاد ہے، اس کو جیسا چاہے وہ کرے، جانا تو اللہ کی رحمت سے ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ایک سوال اعتراض اشکال پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب میں کچھ یوں دیتا ہوں کہ اصل بات ہمیں یہ سمجھنے کی ہے کہ اعمال جنت میں جانے کے لیے علت تامہ نہیں ہے۔ مثلا اس کو مثال سمجھیے، یعنی کہ جنت میں جانے کی جو وجہ ہے وہ یہ اعمال وجہ مکمل وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ سبب بن سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے علت کیا ہوتی ہے، یعنی کہ اگر وہ ہوگی تو اس کے ساتھ وہ کام ہونا لازمی ہے۔ مثلا اگر ایک انسان، جیسے کہ آپ اس کو شرط اور مشروط کی بھی چیز رکھ سکتے ہیں کہ اعمال شرط نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، یعنی کہ آپ جنت میں جانے کے لیے اس کو علت بھی نہیں کہا گیا، یعنی کہ علت نہیں ہے بلکہ یہ سبب ہیں۔ انسان جنت میں اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے ہی جنت میں جائے گا، جیسے کہ میں نے پہلے کہا۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ پھر یہ جنت کا جو داخلہ ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہوگا، لیکن اعمال جنت کی بلندیوں کی وجہ بنیں گے۔ مثلا ایک بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا گیا، اب جنت میں سارے اللہ کی رحمت سے چلے جائیں گے، یعنی کہ فار ایگزامپل 10 بندے ہیں، 10 بندوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دیا۔ اب جنت کے جو مقامات ہیں، جنت کی جو منزلیں ہیں، ایک اعلیٰ درجہ کی جنت ہے، ایک اس سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے، ایک اس سے بھی اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ اب یہ جو درجات ہیں یہاں انسان کے اعمال کی ایک کیٹیگری بنے گی، یہ اعلیٰ درجے کا ہے، یہ درمیانہ درجے کا ہے، یہ نچلے درجے کا جنتی ہے۔ تو وہاں جنتیوں کی جو تقسیم ہوگی وہ اعمال کی بنیاد پر ہوگی، نہ کہ جو انٹرسٹ ہے وہ اعمال کی وجہ سے۔ وہ سبب ہے، یعنی کہ وہ سبب بن سکتا ہے جنت میں جانے کا، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ اب جنت میں داخلے کے بعد جو مقامات ملیں گے، جو انسان کو عظمت ملے گی، وہ اس کے اعمال کی وجہ سے ملے گی، اور یہی بات زیادہ راجح ہے۔ اسی کو فقہاء اور محدثین نے تسلیم کیا ہے، تو اسی کے اوپر علماء کا اتفاق بھی ہے۔ تو یہ تھی بات اس کی کہ اعمال کی اور جنت میں اس کو وارث بنانے کی۔ اما کانوا یعملون عن قول لا الہ الا اللہ
عمل کی تفسیر اس کے کلمہ توحید کے ساتھ جو تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عمر اور مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اقرار پر عمل کا لفظ بولا گیا ہے اور تصدیق بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ بغیر تصدیق کے جو اقرار ہے وہ انسان کو اس سے نجات پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ اقرار اور تصدیق اور عمل جوارح، ان تینوں کا پایا جانا جو ہے وہ ہوگا تو اس کے انسان کے جو اعمال ہیں، انسان کی جو زندگی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ انسان جنت میں جائے گا کہ کہاں جائے گا۔ اب اس میں آتے ہیں حدیث کی طرف۔ حدیث میں سوال کیا گیا کہ ای العمل عمل افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایمان باللہ ورسولہ۔ تو اس حدیث میں تصدیق پر عمل کا اطلاق ہوا ہے، کیونکہ سوال عمل کے بارے میں ہے اور آپ نے جواب ایمان کے ساتھ دیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ تصدیق بھی عمل ہے، یعنی کہ دل سے تصدیق کرنا یہ بھی ایک عمل ہے، اور عمل کا لفظ عام ہے جس میں تصدیق اور اقرار دونوں شامل ہیں۔ اب حدیث میں افضل عمل کے بارے میں اختلاف ہے، بہت سی جگہوں پہ کنفیوز ہوں گے، جبکہ اس سے پہلے بھی ہم نے حدیث پڑھی، یہاں پہ سوال کیا گیا افضل عمل۔ تو عبداللہ بن مسعود ابو ہریرہ کی جو حدیث میں اس میں کہا گیا، یعنی کہ جو روایت ہم اب پڑھ رہے ہیں اس میں کہا کہ ایمان باللہ ورسولہ، یعنی کہ اللہ اس کے رسول پہ ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ بہترین عمل کون سا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ افضل عمل ہے۔ اور عبداللہ بن عمر کی تیسری روایت جس میں اللہ کے نبی سے پوچھا کہ ای الاسلام خیر، بہترین اسلام کون سا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تطعم الطعام، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا۔ تو یہ تین طرح کی روایات میں سوال ایک ہے، جواب مختلف ہیں، یعنی کہ پہلی حدیث میں سوال ایمان یعنی کہ عمل کے افضل کا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ اللہ پہ ایمان لانا۔ دوسرے میں کہا سوال وہی سیم سوال لیکن جواب مختلف، فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ تیسرا سوال وہی ہے سیم کویسچن لیکن جواب اللہ کے نبی کا مختلف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ تو یہ تین جوابات جو ہیں تین ایک سوال کے کیوں دیے؟ اب اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سائل کی کنڈیشن کو دیکھا ہے کہ اگر پہلے جو سوال کرنے والا آیا اس کو اسی کے اکارڈنگ جواب دیا، اور سیکنڈ جو بندہ آیا اس کو اس کے اکارڈنگ جواب دیا، اور تھرڈ جو بندہ آیا اور اس کو اس کے اکارڈنگ جواب دیا، تو یہ اللہ کے نبی کی ذہانت اور فطانت کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کس قدر ایک فقیہ اور اللہ ان کو ذہانت اور فطانت سے نوازا تھا کہ اللہ کے نبی سائل کی تاثرات کو سمجھ آتے تھے، یعنی کہ اس کو چہرہ شناس بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی چہرہ شناس تھے، وہ پہچان لیتے تھے کہ سائل کا سوال کیا ہے، اس کو اس کے اکارڈنگ اللہ کے نبی نے جواب دیا۔ تو یہ چیز میں جو ایک کنفیوژن اس کو میں نے بیان کر دیا۔ باقی اس میں افضل عمل کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا، پھر اللہ کے نبی نے جہاد کہا، اور یہ تینوں چیزیں اللہ کے نبی نے بیان کی۔ تو یہ ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو انسان صحیح معنوں میں افضل عمل کا متحمل ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں ایک مقرب بندہ اور بندی بن سکتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔